ایک شخص نے سوال پوچھا ہے کہ کیا نابینا شخص لوگوں کی امامت کروا سکتا ہے، نماز جنازہ ادا کروا سکتا ہے؟ کیا فرضی نماز کی کس قدر اہمیت ہے، کس قدر ضروری ہے فرضی نماز پڑھنا؟ تو بھائی کا بار بار اصرار تھا کہ جی میسج پہ بار بار بتا دیں، تو اسی لیے میں نے ضروری سمجھا کہ جلد از جلد بھائی کو آگاہ کر دیا جائے، کیونکہ آپ کے میسج کی ہمارے ہاں بڑی اہمیت ہے۔ جب آپ کا میسج آ جاتا ہے کسی مسئلے کے بارے میں، تو وہ مسئلے کے بارے میں ہمیں آگاہ کرنا، بتانا ہم پر فرض عائد ہو جاتا ہے۔ اب فرضی نماز کی بات رہی تو فرضی نماز انسان کے لیے، مسلمان کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اس قدر ضروری ہے کہ فرضی نماز کے بنا جو ہے وہ گزارا نہیں ہے، اور فرضی نماز اسلام کا اہم ترین اور بنیادی رکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کے جو بنیادی 5 رکن ہیں ان میں سے تیسرا رکن، یعنی اللہ کو ماننے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد اسلام کا جو بنیادی تیسرا رکن آ جاتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بنا گزارا نہیں۔ اللہ کریم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بولی کہ اے اللہ کے نبی، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی آپ سے تحفہ چاہیے۔ اب اللہ کریم نے تحفے کی کیا ڈیمانڈ کی؟ اللہ کریم نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا ہے، فصلی لربک وانحر۔ اب آپ نے جو ہمیں بدلے میں تحفہ دینا ہے نا، وہ آپ نے نماز کو ادا کرنا ہے اور قربانی کرنی ہے، ذبح کرنا ہے اللہ کے نام کا، نماز اس کے نام کی، مالک کے نام کی، نمازیں بھی اس کے نام کی، قربانیاں بھی ان کے نام کی، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کافر شخص جو ہے نا، کافر اور مشرک شخص جو ہے وہ ناپاک ہے، پلید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو شخص ناپاک اور پلید ہے، کافر ہے، کافر اور مسلمان کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے نا، امتیاز ڈالتی ہے، دوری ڈالتی ہے، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا صرف نماز ہے۔ نماز یہ ایسی چیز ہے جو مسلمان کو مسلمان بناتی ہے اور کافر کا بتلاتی ہے کہ یہ پکا کافر ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے یہ بات بتاؤ کہ ایک شخص ہے، اس کے گھر کے آگے سے ایک نہر چلتی ہے اور وہ اس میں 5 مرتبہ دن میں نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جو شخص دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کر لیتا ہے نا، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے، ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ غلطی کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن اس بات پہ شاہد ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ مولا کریم نے فرمایا کہ تمہاری نیکیاں تمہاری برائیوں کو کھا جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اس لیے نماز انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کریم نے بہت سارے احکامات جو ہیں، اکثریت احکامات کی، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے زمین پر اتارے، مگر نماز ایک ایسا رکن تھا کہ اللہ کریم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ پہ بلا لیا اور بلا کے نمازوں والا تحفہ دیا۔ نماز اتنی زیادہ ضروری ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ جب آپ نے قبر میں چلے جانا ہے نا، تو سب سے پہلا جو سوال ہونا ہے وہ نماز کا ہونا ہے۔ آپ کے حسب و نسب، آپ کی دولت شہرت کا سوال نہیں ہونا، بالکل نہیں ہونا، وہ تو پوچھنا ہی کسی نے نہیں ہے، صرف سوال ہونا ہے تو نماز کا ہونا ہے۔
نمازوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ اور اگر آپ نمازوں میں پاس ہو گئے قبر میں تو یقین مانیں آپ پاس ہو گئے، آپ پکے جنتی ہیں۔ اور اگر وہاں پہ آپ نمازوں میں فیل ہو گئے تو یقین مانیے کہ آپ پکے جہنمی ہیں۔ اب بات آئی بھائی کے دوسرے سوال کی کہ کیا نابینا شخص امامت کروا سکتا ہے، لوگوں کو نماز پڑھا سکتا ہے؟ کیا نابینا شخص نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ ابو داؤد شریف کی اور ابن حبان میں ہے، حدیث ہے اللہ کے نبی کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابن ام مکتوم یوم الناس وهو اعمى، کہ اللہ کے نبی نے ابن مکتوم کو اپنا نائب مقرر کیا کہ وہ لوگوں کو امامت کروائے، نماز ادا کروائے، حالانکہ وہ نابینا شخص تھے، اندھے سے، ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ جب اللہ کے نبی ایک نابینا شخص کو اپنا نائب مقرر کریں اور لوگوں کی امامت کے لیے مقرر کریں، نماز ادا کروانے کے لیے مقرر کریں، تو پھر گویا کہ نابینا شخص جو ہے وہ امامت کروا سکتا ہے، لوگوں کو نماز پڑھا سکتا ہے۔ تو وہ نماز جنازہ پڑھائے، نماز استسقاء پڑھائے، فرضی نمازیں پڑھائے، فجر ظہر کوئی بھی نماز پڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی کا بار بار اصرار تھا کہ ہمارے محلے میں، ہماری سوسائٹی میں ایک نابینا شخص ہے، وہ امامت کرواتے ہیں، تو ہمیں آگاہ کیجئے کہ کیا نابینا شخص امامت کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے۔ تو ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ نابینا شخص امامت کروا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہماری اسلامی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو سبسکرائب کیجئے چینل کو، لائک اور شیئر بھی کیجئے۔ اور زندگی کے کسی مرحلے میں آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آئے اور اس مسئلے کا حل آپ قرآن و حدیث سے جاننا چاہتے ہوں تو ضرور کمنٹ کیجئے، ہم آپ کے مسئلے میں آپ کی آگاہی ضرور فرمائیں گے جو بھی وقت ہو۔ اب دیکھیں اس وقت میں ایک بھائی کے بار بار اصرار پر ویڈیو بنا کے اس کے لیے سینڈ کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا جی مجھے ضرور آگاہ کیجئے۔ تو بھائی جان، فرضی نماز کے بنا انسان کافر ہے، نہیں نماز پڑھی تو کافر ہے، پکا جہنمی ہے۔ اگر نمازیں ادا کرتا ہے، فرضی نمازیں پڑھنے والا انسان مسلمان ہے، نہ پڑھنے والا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات رہی، نابینا شخص بھی امامت کروا سکتا ہے۔ آپ بلا جھجک اور بلا ہچکچاہٹ کے اور بلا خوف کے اس کے پیچھے نماز پڑھیے، اپنے امام کے پیچھے آپ نمازوں کو ادا کیجیے۔